شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شعبان کی 15ویں ببرکت رات میں رحمت الہی اپنے پورے عروج پر ہوتی ہے اور اپنے گناہ گار بندوں کی بخشش و مغفرت کے لیے بے قرار ہوتی ہے۔ لہٰذا اس رات میں قیام کرنا، کثرت سے تلاوت قرآن، ذکر، عبادت اور دعا کرنا مستحب ہے۔ یہ اعمال احادیث مبارکہ اور سلف الصالحین کے عمل سے ثابت ہے۔ اس رات ان گنت لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، لیکن کچھ بدبخت اور گناہ گار ایسے بھی ہیں کہ جن کے گناہوں کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ یقیناً یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے ایسے 7 لوگ ہیں جن کو اللہ پاک اس رات میں بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ حالانکہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس رات سورہ غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ ناظرین، اس قدر اہم اور بابرکت رات میں بھی آخر کون سے ایسے 7 گناہ ہیں کہ جن کو کرنے والا کبھی بھی معافی حاصل نہ کر سکے گا۔ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شعبان کی 15ویں رات پر کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اے سلمہ، اس رات اللہ تعالیٰ پورے سال میں ہونے والے کام کے بارے میں دیکھتا ہے، کس کو پیدا کرنا ہے، کس کو موت دینی ہے، کس کے ساتھ کیا کیا ہونا ہے۔ اللہ اس رات کو سب کچھ لکھتا ہے کہ سارا سال میں انسانوں کے کون کون سے اعمال کیے ہیں۔ جس نے نیک اعمال کیے ہوتے ہیں ان کو بخشش عطا کی جاتی ہے۔ شب برات والی رات اللہ تعالیٰ انسانوں کا رزق لکھتا ہے کہ میں نے کس انسان کو کس طرح اور کتنا رزق عطا کرنا ہے۔ حضرت عطار بن یسار فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ روح کو قبض کرنے والے فرشتے کے ہاتھ میں پورے سال کی فہرست تھما دیتا ہے کہ کس انسان کو کس مقام پر اس کی جان لینی ہے۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انسان کی روح قبض کرتا ہے۔ ہر انسان کام میں مصروف ہوتا ہے۔ کسی کی خواہش کے موقع پر موت لکھی ہوتی ہے تو کسی کے غم کے دوران ہی روح قبض کر لی جاتی ہے، اور کسی کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے موت لکھی ہوتی ہے تو اس کو تکلیف پہنچا کر اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی عمریں ایک شب برات سے دوسری شب برات تک مقرر کرتا ہے۔ انسانوں کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، انسان کے ذہن و خیال میں یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لکھ کر ملک الموت کے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شعبان کے مہینے کی 15ویں رات ہر اس انسان کی فہرست تیار کر کے ملک الموت کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ کس کس کی موت اس سال ہونی ہے اور کس کس مقام پر اس کی روح قبض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت کے حوالے یہ لسٹ کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شب برات کی رات اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون سی رات ہے؟ حضرت جبرائیل نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ مجھے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ ببرکت رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازوں کو کھولتے ہوئے ہر انسان کی بخشش کر دیتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی ہو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سود خور، شرابی، زانی کو اس وقت تک جنت میں داخل نہیں کرتا ہے جب تک وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ جب رات کا چوتھائی حصہ ختم ہو گیا تو جبرائیل پھر میرے پاس آ گئے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھائیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنت کا سارے دروازے کھلے ہیں۔ جنت کے سارے دروازوں پر پہلے دروازے سے لے کر 5ویں دروازے تک ایک ایک فرشتہ کھڑا ہو کر یہ بات کہہ رہا تھا کہ خوشی ہو اس انسانوں کے لیے جنہوں نے اس رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کیے، رکوع کیے، دعا کی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اور جس انسان نے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس رات کو اپنی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ گرایا، اس انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، ان کے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ چھٹے آسمان پر جنت کے دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا یہ بات کہہ رہا تھا کہ خوشی ہو ان انسانوں کے لیے جو دین اسلام پر پکا یقین رکھتا ہے۔ 7ویں آسمان پر ایک فرشتہ کھڑا یہ بات کہہ رہا تھا کہ کوئی دنیا و آخرت میں کسی انسان جس کے دل میں کوئی نیک تمنا ہو اس کو طلب کو پورا کیا جائے گا۔ 8ویں دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا یہ بات کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش کروانا چاہتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، اے جبرائیل، یہ جنت کے دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے دروازے صبح سورج نکلنے پر بند ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مزید فرماتے ہوئے کہا کہ اس رات اللہ تعالیٰ بے شمار انسانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اس طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے، وہ یہ ہیں: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ پرور، شرابی، قاتل، شوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ ناظرین گرامی، بنی اسرائیل کی ایک بے حد گنہگار شخص نے صرف توبہ کا ارادہ کیا، ابھی مکمل طور پر توبہ نہ کی، مگر نیت و ارادے کے سبب تقدیر بدل دی گئی اور جنت میں پہنچایا گیا۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افضل امت کا ایک گنہگار اور سرکش شخص توبہ کرے تو کیا اس کی تقدیر نہیں بدل سکتی؟ بالخصوص شب برات کا تو افضل مقام ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کی روح سے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگنا اور آہ ورزی کی کر کے اپنے رب سے آئندہ گناہوں سے سچی توبہ کرنا ہے۔ شب برات ہمیں اس عمل کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ اس رات محاسبہ نفس، توبہ، تجدید عہد کے ذریعے دنیا داری اور آخری فلاح کے سامان تیار کریں۔